بسم اللہ الرحمن الرحیم. روک سکو تو روک لو, مہنگائی آ ہی رہے. مہنگائی آ بھی چکی ہے اور مہنگائی آ بھی رہی ہے. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے سال کا بدترین دن دیکھا جب ایک ہی دن میں انڈیکس 2000 سے زائد پوائنٹ گر گیا. اس کو بلڈ باتھ بھی کہا گیا اور اس کو مارکیٹ کے کریش ہونے سے بھی تعبیر کیا اکانومک ایکسپرٹس نے اور متاثرین نے. پچھلے ماہ کے جو انفلیشن کے فگرز آئے ہیں 11.5%, یہ اس سال کے سب سے ہائیسٹ نمبرز ہیں انفلیشن کے اعتبار سے. آج اب سے کچھ گھنٹوں پہلے فواد چودھری صاحب نے وہ تو اپنی کامیابی سے تعبیر کر رہے تھے اس کو, لیکن اگر وہی پیپر جو انہوں نے شیئر کیا اس کو تھوڑا سا انالیسس کریں تو اس میں بھی ناکامی نظر آتی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے کتنے لاکھ لوگوں کو حکومت نے, یہ مجھے نہیں پتا کہ آج کی پی ٹی آئی کے مہمان سے پوچھوں گا کہ وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ دیکھیے حکومت نے کس طرح کتنے لاکھ لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیج دیا اور اس کو کامیابی سے تعبیر کر رہے تھے. اس ڈاکیومنٹ کا جب آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 9 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو کہ گلف کنٹریز میں گئے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں کام کرنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا اگر بس چلے تو وہ کل پاکستان آ جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یعنی وہ وہاں کے بڑے اچھے حالات میں نہیں رہ رہے, لیکن وہ بعد انہیں نخواستہ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یار کیا کریں, یہاں نوکری کے مواقع نہیں ہوتے تو پھر ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے. ایسی بھی اچھی خاصی تعداد ہے. حکومتی قرضے اگر سارے کے سارے قرضے ملائے جائیں تو وہ قرضہ جس کے بارے میں ہم روزانہ سنتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ تقریباً سب ملا کے ڈیٹ لائبلٹی سارا کو ملا کے وہ 50,000 ارب کو کراس کر گیا ہے. جی آپ نے صحیح سنا, 50,000 ارب روپے. ایک بڑا مسئلہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. آپ ذرا سنیے, جب ایک گورنمنٹ آئی تھی تو بار بار یہ بتاتی تھی کہ پچھلی حکومت نے کس طرح معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو ریکارڈ پہ لے جا کے. کرنٹ اکاؤنٹ کو اتنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا کہ اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا ہے. پاکستان کی تاریخ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب سے زیادہ کر دیا نون لیگ کی گورنمنٹ نے. یہ پچھلی حکومت نے میں بار بار بتایا. ان الفاظ میں آپ نے سنا وزیر اعظم سمیت تمام اہم وزراء بتا رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں, بلکہ خان صاحب نے کہا بھی کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی کرنٹ اکاؤنٹ کو پی ٹی آئی ڈیفیسٹ کے بجائے سرپلس میں لے کر آ گئی ہے. یہ کتنی فائدہ مند چیز ہے یہ بتا رہے تھے ہمیں وزیر اعظم صاحب. بلکہ انہوں نے ایک موقع پر تو وزیر اعظم بننے کے بعد فلور آف دا ہاؤس پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایک اکانومک فینومینا نہیں بتایا, بلکہ بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب منی لانڈرنگ زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کہا. گورنمنٹ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ ملا. لیکن اس میں صرف آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے. اس ملک میں ڈالرز کی کمی کی وجہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ نے اس ملک سے پیسہ باہر بھجوایا, اس کی بہت بڑی وجہ. آپ نے پھر سنا کہ عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے جب منی لانڈرنگ ہوتی ہے. بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, جب وہ کم ہوتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کتنا اچھا کیا, کرنٹ اکاؤنٹ کو خسارے کے بجائے سرپلس میں لے آئی. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے سرپلس سے نکل کے ڈیفیسٹ میں آنے لگا اس گورنمنٹ میں بھی. پھر یہ بڑھتا بڑھتا کچھ بلین ڈالرز تک پہنچ گیا. حیرت انگیز طور پہ عمران خان صاحب نے پھر اسی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے متعلق, جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کتنا برا ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے, لیکن اب جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا شروع ہو گیا اس گورنمنٹ میں تو خان صاحب نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب معیشت مضبوط ہوتی ہے. میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سنیے. جیسے ہی ہماری اکانومی گرو کرنے لگتی ہے ایک دم پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, یعنی ڈالرز زیادہ ملک سے باہر زیادہ جانے شروع ہو جاتے ہیں, ملک میں کم ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں, اس سے پریشر پڑ جاتا ہے روپے کے اوپر. کل تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہو رہا تھا کہ حکمران چور تھے, ڈالر باہر بھیج رہے تھے, پریشر آ رہا تھا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا. آج یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے. یہ سارے حالیہ تاریخ کے آپ نے بیانات سنے ہیں. مہنگائی کے مسئلے سے آغاز کرتے ہیں جو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز جناب علی محمد خان صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر لیڈر, ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی جناب میاں جاوید لطیف صاحب. سر بہت نوازش, بہت شکریہ. ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائیں ایز این اینالسٹ. تینوں کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ مجھے دونوں سیاسی مہمان اجازت دیں
تو میں اپنے دوست ارشاد بھٹی صاحب سے آغاز اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب ظاہر ہے میں اور آپ تو ہم کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں سارا کچھ, ہم نے کچھ نمبرز بتا دیے, کچھ نمبرز گورنمنٹ کے لوگ بھی بتائے تھے, وہ کہتے ہیں جناب ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. آپ عام آدمی کے انداز میں آپ بات کرتے ہیں اور آپ عام آدمی کا یہ لہجہ سمجھتے ہیں, مہنگائی کا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, شاید یہ بڑا بیوقوفانہ سوال لگے لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اتنا بنا دیا, ویسا بھی نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے لیکن اب اتنا بھی کوئی نہیں کہ بس شروع ہی ہو جائیں سارے لوگ. بھٹی صاحب. بادامی بھائی, سب سے پہلے تو ہم لا اینڈ آرڈر چھوڑ دیتے ہیں جو بد سے بدترین ہو گیا اس ملک میں, اصلاحات چھوڑ دیتے ہیں جو نہیں ہوئی اس ملک میں, تھانہ کچہری اور ہر جگہ چھتر پڑ رہے ہیں, تعلیم اور ہسپتالوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں غریبوں کو چھتر پڑ رہے ہیں, کرپشن کو چھوڑ دیتے ہیں جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس 3.25 سالوں میں سریا, سیمنٹ, آٹا گندم, چینی اور تمباکو اور پتہ نہیں سارے مافیاز کی دبئی لگی ہوئی ہے, اور حکومت اور حکومتی رٹ کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے کہیں نام و نشان نہیں. اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر اتنا برا ہے کہ اب مجھے کراچی پارٹ 2 نظر آنے لگا. اگر آپ کہیں گے تو بعد میں فگرز بھی دے دوں گا. قتل, ڈکیتیاں, رازنیاں, چوریاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں. اچھا, غریب, مہنگائی آپ ہے, غریب رل گیا ہے, مڈل کلاس رل گئی ہے, تنخواہ دار طبقہ رل گیا ہے. مہنگائی 21% سے 30% کے درمیان ہے. مطلب ذرائع آمدن, غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کے تناسب سے پاکستان دنیا کا چوتھا بدترین یا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے. 50,000 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ہو گئے ہیں. 10 ارب ڈالر حکومت بتاتی ہے لیکن 15.6 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے. آٹا, چینی, گیس, پٹرول کا بحران ہر چوتھے دن ہوتا ہے. چینی لوٹ مار, بجلی گھر ڈاکے جاری ہیں. اور اب آئی ایم ایف کے کہنے پر جو شرم کی بات ہے, ہمارا جو سب سے بڑا دوست تھا, جو مشکل وقت کا دوست, ہم گرانٹیں دینے والا, مدد کرنے والا, خیرات, بھیک اور زکوٰۃ دینے والا سعودی عرب, اس نے جو اپنا قرضہ دیا ہے ہمارے بینک میں, کتنی کڑی شرائط پہ دیا ہے. جو تیل ادھار دیا ہے کتنی کڑی شرائط پہ دیا ہے. شرح سود ہے جو $3 بلین دیے ہیں, اس پہ شرح سود ہے 4.8%. جو ڈیفرڈ آئل کی فیسلٹی ہے $1.2 بلین کی, اس پہ شرح سود ہے 3.8%. 72 گھنٹے کے نوٹس پہ کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے, پیسہ واپس لیا جا سکتا ہے. یہ سعودی عرب ہے جو ہر مشکل وقت میں, ہمیں پاک سعودی دوستی پہ فخر ہونا چاہیے. پاکستان نے اپنے اسٹیٹ بینک اب پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کو جواب دہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کو جواب دہ ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ جو خیرات آپ کو بھیک دی تھی کرونا کی, جو بھوکے ننگے لوگوں, اس کا آڈٹ کر کے دو, تو 40 ارب کی بے ضابطگیاں نکلی. اچھا, جو سب سے بڑے, یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں جو نیب کے ملزم بھی ہیں, پنڈورا لیکس میں بھی جن کا نام آیا ہے, جو کہہ رہے تھے بھٹا معیشت کا مٹھا دیا ہے اور اب میں آؤں گا تو میں تب فلاح کر دوں گا, اور جن کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرطیں نہیں مانوں گا, میں ڈر رہا ہوں معیشت اتنی ہیٹ اپ نہ ہو جائے کہ میں ڈیل ہی نہ کر سکوں. فکر کی ضرورت نہیں, معیشت بہت زیادہ گرو کر رہی ہے, ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. بھائی آپ ہمارا ماضی بھی آپ تھے, آپ ہمارا حال بھی آپ ہے, مستقبل بھی ہے, مستقبل بھی اللہ کے فضل سے آپ ہیں. معید یوسف, حفیظ شیخ اور تیسرا یہ جو رضا باکر کے علاوہ کوئی بندہ نوکری لینے کے لیے پاکستان آیا ہو جو عمران خان نے دعویٰ کیا ہو تو پھر اس میں مجھے بتا دیجیے گا. مجھے گورنمنٹ سے ذرا دو تین جملے کا سن لیجئے گا. یعنی ابھی ایک رپورٹ گردش کر رہی, میں معیشت دان نہیں ہوں, رپورٹ گردش کر رہی ہے کہ $116 بلین کا بیرونی قرضہ ہو گیا ہے. $7 بلین آئی ایم ایف, $11 بلین پیرس کلب, $12 بلین یورو باؤنڈ سکوک, $17 بلین چین کا, $33 بلین ملٹینر ڈونرز, $42 بلین OIC G20. اور ہم بھوکے ننگوں کا یہ حال ہے, ایک ملک سے لیتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں, ایک ادارے سے لیتے ہیں دوسرے ادارے کو دیتے ہیں. خرچہ کم ہو رہا ہے, ترقیاتی فنڈز ختم ہو رہے ہیں, سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں, ٹیکسوں کی بھرمار آنے والی ہے. اور ابھی تیار ہو جائے, وہ گانا تھا میرے انگ انگ میں مہنگائی ناچے گی. اور سب سے بڑی بات ہے, حکومت پہ ٹرسٹ نہیں رہا. لگ رہا ہے حکومت ہمارے جو حالات ہے گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے. حکومت کی رونت دیکھی سنبھالی نہیں جاتی. مجھے علی محمد خان صاحب کہ کام کر صحیح, مجھے یہی بات, یعنی حد ہو گئی ہے. علی محمد خان صاحب, ایک تو یہی جو باتیں بتائیں اس میں سے آپ مطلب وہ معیشت کا نقشہ
پیش کرنے کے لیے کافی نہیں. اور بھٹی صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ میں ہی کہہ دیا. مطلب میں نے بھی آج رات 8 بجے میں کاشف بھائی صاحب کے سو میں یہی کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی جو شان بے نیازی ہے اس کو دیکھ کے اور حیرت ہوتی ہے کہ جب کسی ایک منسٹر کو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوتا ہے او بھائی دیکھیں پیٹرول کے لیے لائنیں نا پہلی مرتبہ نہیں لگی ہیں, یہ ہڑتالیں پہلے بھی ہوتی ہیں, ابھی بھی. اصل موضوع پر آئیں کہ مریم کی آڈیو لیک کیا ہے. کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار کبھی بھی اگر کیمرہ لے کے عوام کے پاس چلے جاؤ گے نا وہ تو چیخے گی نا, اس نے تو یہی کہنا ہے کہ مہنگائی ہے. کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو موٹر سائیکلیں اتنی بکی ہیں تم کہہ رہے ہو مہنگائی. یہ شان ہے, یہ تو عجیب ہے. وہ دیکھ کے ذرا اور یار کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ ڈسکنیکٹ جس کی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہو گیا. علی احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. ڈسکنیکٹ تو عوامی آدمی کا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام میں اور جاوید صاحب بیٹھے ہیں اور ہم دونوں حلقے کے سیاستدان ہیں اور ہر ہفتے حلقے میں ہوتے ہیں, اور میں آپ کو حلقے کی پلس بتا دیتا ہوں عوام کی کہ وہ پریشان ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے. جو کوئی اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے, میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہوگا. مہنگائی کا مسئلہ ہے لیکن کوئی ایسی بھی کوئی حالت نہیں ہے کہ بالکل کوئی خدا نخواستہ مایوسی ہے. ہاں مشکلات آتی ہیں قوموں کی زندگی میں, اس وقت بھی مشکلات ہیں. یہ سوال ضرور سامنے رکھا جانا چاہیے کہ کیا ان مشکلات میں کیا 100% ہماری وجہ سے ہے یا اصل ذمہ دار کوئی اور ہیں اور ملبہ ہم پہ گر رہا ہے. جو اس فگرز جو کوٹ کیے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف باتیں نیگیٹو اٹھا کے بھٹی صاحب نے ایک پروگرام میں ایک وقت پہ کیے جس میں ایک ایک چیز پہ کافی ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. یہ پچھلا جو ابھی سینٹ کا سیشن ختم ہوا ہے تو وہاں فائنانس منسٹری کی جانب سے کچھ سوالات کے جوابات میں دے رہا تھا, تو کچھ بریفنگز کا مجھے موقع ملا دیکھنے کا جو میں نے سینٹ کے فلور پہ پیش بھی کیے. کچھ میں سے کچھ اس میں جو فگرز ہیں وہ تقریباً میری یادداشت کے مطابق کوئی 39 پوائنٹ سمتھنگ ہے, 40,000 ارب سے تھوڑا سا کم ہے. اور اس میں جب ہم نے لیا تھا سٹارٹ تو ان فگرز کے مطابق شاید کوئی 26,000 کے قریب سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. سارا اس کے جو بریک ڈاؤن ہے اس میں تقریباً کوئی 14,000 ارب کا جو یہ انکریز ہوئی ہے اس میں 7,000 ارب جو ہیں وہ قرضوں میں ہیں, 1,000 وہ ہیں جو کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آئے ہیں, اور 3,000 آپ کی حکومت نے جو ہے کچھ لیے ہیں. 1,000 وہ ایک کوشن ہے جو وہ رکھا جاتا ہے کہ ایک ایگزینشیز کے لیے 1,000 ارب جو ہے وہ تقریباً وہ بنتا ہے. اس میں آپ کی حکومت نے جو کل قرضہ جو لیا ہے خود کا مختلف معاملات کے لیے وہ 3,000 ارب ہے. باقی 7,000 جو ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پچھلا جو سود تھا اس کی ڈیٹ اور سود کی انٹرسٹ ری پیمنٹ میں, اور 3,000 ڈی ویلیویشن میں ہوا. اب جہاں تک مہنگائی کا اگر ہم نے یہ قرضوں کی بات کی ہے تو خالی ایک ضمنی سوال جو ہے یہ قرضوں کے حوالے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے اتنا ٹائم مجھے بھی دینا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ سے جو بھٹی صاحب کو دیا. چلیں آپ بات کریں. نہیں بات نہیں سوال کر رہا ہوں, اسی کو اگر آپ مکمل کر سکیں پھر آپ آگے کنٹینیو کریں. اتنے معصومانہ سوالات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمیں بادام بھی کھلایا کریں. سر میں آپ کو بھجوا دوں ابھی بریک میں بھجوا دوں, بریک میں تو نہیں کل بھجوا دوں گا انشاءاللہ, بذریعہ بھٹی صاحب بھجوا دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی پہ ذرا کمپلیٹ کر سکیں, بتا سکیں. وہ آپ کو مبارک ہو. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے اور انہوں نے بہت مرتبہ بتایا, آپ کہیں گے تو چلا بھی دیں گے, کہ دیکھو پاکستانیوں قیام پاکستان سے لے کے 2008 تک جو ملکی قرضہ تھا وہ تھا 6,000 ارب روپیہ. اس میں وہ امپیکٹ آف ڈی ویلیویشن بھی شامل کرتے تھے اور اس میں جو ڈیٹ ری پیمنٹس تھیں جو یعنی کہ جو حکومتیں آگے پچھلوں کے واپس کرتی تھیں وہ بھی شامل کرتے تھے. نیٹ قرضہ بتاتے تھے کہ قیام پاکستان سے 2008 تک تھا 6,000 ارب روپیہ, 2008 سے 2013 تک ہو گیا تھا وہ 14,000 ارب روپیہ, یعنی کہ پیپلز پارٹی نے اکیلے نے لے لیا 8,000 ارب. پھر 2008 سے 2013 تک ہو گیا 24,000 ارب روپیہ, یعنی کہ نون لیگ نے اکیلے نے لے لیا 10,000 ارب روپیہ, جس میں سب امپیکٹ آف ڈی ویلیویشن اور سب شامل تھا. 24,000 ڈیٹ اور ری پیمنٹس ملا کے جو ہے وہ ڈیٹس اور لائبلٹیز ملا کے 30,000 ارب تھا, صرف ڈیٹ 24,000 ارب تھا. اس ڈیفینیشن کے مطابق علی بھائی اگر یہ بتا سکیں, جس کے مطابق سب ملا کے پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالوں میں لیا 8,000 ارب اور نون نے اپنے 5 سالوں میں لیا 10,000 ارب. اس ڈیفینیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے کتنے ہزار ارب لیا اب تک, جس میں ڈی ویلیویشن اور سب شامل. بادامی صاحب لگتا ہے اب تھوڑا سا آپ کے بھی بادام کھانے کا وقت آ گیا ہے. بہرحال میں آپ کو ذرا دوبارہ اس کا بریک ڈاؤن اب آپ مجھے اس کا جواب دے دینا. چلیں بادام والا مذاق تو ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کر لیجیے گا, لیکن اس کا تو جواب دے دیں جو سوال فریم کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. سن 47 سے 2008 تک جی جو ہے 6,000 ارب تھا. جی 6,000 جی یعنی کہ 6 ٹریلین. جی اچھا اب اس میں یہ ہے دیکھیں کہ 6 سے جب 26 تک انہوں نے جمپ کیا ہے, 6 سے 26 تک یہ کوئی آپ اس کو ضرب دے دیں کوئی 400 گنا ہے, پتہ نہیں کتنے گنا ہے.
اب ان 6 سے جب آپ نے 26 پہ جمپ کیا ہے، اگلی جو بھی حکومت آئے گی ہاں وہ چاہے حکومت جس کی بھی ہو، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے منی لانڈرنگ کی ہے، سوئس اکاؤنٹس بھریں یا پاناما لیگ سے اور فلانا یہ ہے. وہ تو آپ کو ریاست پاکستان کی لائبلٹیز پے کرنی پڑیں گی. دیکھیں 6 سے 26 تک جو جمپ ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا جمپ ہے. جب آپ 26 تک پہنچے ہیں اس کے بعد تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ آپ ایک سلائیڈنگ پیٹرن میں چلے جائیں اور آپ پہ ہزارہ ارب آتے جائیں، اس کے بعد تو آپ نے اس کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. انہوں نے 10 سالوں میں جمپ کیا 6 سے 26 پہ. میں نے آپ کو بریک ڈاؤن دیا ہے. آپ نے 3 سالوں میں جمپ کیا 26 سے کتنے میں، یہ پوچھ رہا ہوں. پاکستان نے ہمارے دور میں خود کے جو لیے ہیں وہ 3 سے 3.5 ہزار ارب سے زیادہ ہم نے خود کی ایکٹیویٹیز کے لیے، گورننس کے لیے نہیں لیے. اس سے 7,000 ارب جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ اور انٹرسٹ ری پیمنٹ میں ہے، اور 3,000 آپ کا ڈی ویلیویشن میں ہوا. ان کے بھی جو آپ 26,000 ارب تک پہنچا رہے ہیں اس میں بھی اس میں بھی شامل ہے. میرے پیارے بادامی بھائی، جب میں بادام کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ یہ آخری بات سن لیں کہ آپ کا ڈی ریگولیشن جب ہوا ہے، جب آپ نے اس کو مارکیٹ بیسڈ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ محترم اسحاق ڈار صاحب نے جب آپ کا روپے اور ڈالر کے بیچ میں پیرٹی 100-110 کے بیچ میں رکھی، آپ کا ڈالر اٹھا کے جب اس نے جھونکا اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آپ کو ڈی ویلیویشن اس کی کرنی تھی. آپ کو اس کو مارکیٹ بیس کرنا تھا، فری ایکسچینج ریٹ کرنا تھا. جب آپ نے کیا تو 3,000 ارب کا اس میں ڈفرنس اس وجہ سے آیا. ادروائز دیکھیں اگر آپ اس کو نہ کرتے، آپ کب تک لوگوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر اندر سے آپ کا چہرہ کرخت ہو، آپ نے خوبصورت ماسک لگایا ہو، ایک نہ ایک دن تو یہ آپ کو جو قرض کی میں وہ اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. دیر نو فری لنچز ان دس ورلڈ. آپ نے ایک نہ ایک دن روپے کو اپنی اصل قدر پہ لانا تھا. اب جو آپ کی روپے ہے وہ اپنی اصل قدر پہ ہے اور آہستہ آہستہ یہ اپنا ری گین کرے گی، کیونکہ اس وقت آپ نے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، جس میں محترم اپنا اسد عمر صاحب، حفیظ شیخ صاحب اور آخری بات اور شوکت ترین صاحب، ابھی تک ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 1 روپے نہیں لیا کہ ہم روپی اور ڈالر کے بیچ میں آرٹیفیشل پیرٹی پیدا کریں. اور اگر یہ پالیسی ان کی کامیاب تھی تو ان سے آخری سوال ہے اس سیگمنٹ میں میرا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب اس کو 4 سال رکھا تو پھر کیوں مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کے وہی کیا جو اب ہم کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کی سیاست جو ان کی ڈارنامکس تھی، جو اکنامک پالیسیز کو ریورس کیا، لیکن ان کے پاس ٹائم کم تھا. آج ابھی آپ اس مفتاح اسماعیل صاحب کو لے لیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی جو میاں نواز شریف کے اکنامک منسٹر تھے، کیا آپ نے ان کی پالیسی چلائی یا آپ نے چینج کی؟ ٹھیک ہے، اب میں جواب دیں مجھے جاوید لطیف صاحب. میں انہی سے جواب لیتا ہوں اور میں اپنے خالی 2 جملے ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب یہ روپے کی قدر میں کمی کرتے تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ روپے کی قدر میں کمی اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے سارے پیسے رکھے ہوئے باہر، جیسے ہی روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے یہ تو راتوں رات بلینر ہو جاتے ہیں. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روپے کی قدر میں کمی نہیں کی. ایک دوسرا 6,000 ارب تھا 2008 تک، 6,000 ارب سے 24,000 ارب ہوا 2018 میں، یعنی کہ یہ انکریز ہوا تقریباً 18,000 ارب کا 10 سالوں میں، اور تقریباً 14,000 ارب کا انکریز ہوا ہے 3 سالوں میں. یہ 24,000 ارب سے 38,000 ارب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے 50,000 ارب. سر میں بتایا ہوں جی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. 50,000 ارب نہیں سر، میں آپ کی تسلی کر دیتا ہوں. 50,000 ارب ہے، میں کر دیتا ہوں 50,000 ارب ہے. اگر ہم ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ساری لائبلٹی جس میں پی ایس سی اور جتنی پرائیویٹ لینڈنگز اور بورونگز ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کریں تو 50,000 ارب ہے. اگر خالص گورنمنٹ کا قرضہ کاؤنٹ کریں تو 38,000 ارب ہے. تسلی ہو گئی آپ کی؟ تو تسلی ہوگی. یہ 38,000 ارب اس صورت میں اور 50,000 ارب اس صورت میں ٹوٹل ڈیٹ. سر اور میں آپ کو ایک اور چیلنج کر رہا ہوں، آپ مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا بیفور آئی گو ٹو جاوید صاحب. ایوریج پر منتھ بوروئنگ آپ کی زیادہ ہے پی ایم ایل این سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. جاوید صاحب آپ جواب دے دیں. کیا ہے جی اس کی ریزن کیا ہے؟ اب آپ اچھا اس کی ریزن میں بتاؤں آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ چھوڑے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. میں اگلے راؤنڈ میں آپ کی طرف آتا ہوں تو بتاتا ہوں. پہلے جاوید صاحب آپ جواب دے دیں. چلیں. شکریہ وسیم بادامی صاحب. جناب میں ارشاد بھٹی صاحب کی طرح وہ تو ہوں گے معیشت دان یا وہ قریب ہوں گے، میں تو بالکل ہی نہیں ہوں. میں تو اعداد و شمار کے چکر میں پڑے بغیر صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے علی محمد خان جو بتا رہے تھے 70 سالوں میں پاکستان پر کتنا قرض چڑھا، اس میں مارشل لاء کے دور بھی تھے، اس میں دیگر
हुकूमतें भी शामिल थीं, और 3.5 सालों में सिर्फ पीटीआई की हुकूमत ने कितना कर्ज लिया, ये वसीम बदामी साहब आपके अलावा पूरी पाकिस्तानी कौम भी बच्चा बच्चा जान रहा है। मैं 2-3 चीज़ें इसके अलावा भी कहना चाहता हूँ कि आज आपने स्टॉक एक्सचेंज के 2000 जो पॉइंट कम हुए उसका जिक्र किया। एक दिन में लोगों के, पाकिस्तानी कौम के 300 अरब डूब गए। कोई बताने वाला, कोई जवाब देने वाला है? कोई नहीं। जिस तरह 3.5 सालों में किसी और चीज़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा। रियल एस्टेट बड़ा शोर मचाते थे कि उससे 35 शोबे जो हैं कारोबारी, उनको सपोर्ट मिलती है और उससे रोज़गार मिलता है। इनके डीसी रेट बढ़ाने से, 2 से 4 गुना बढ़ाने से वो बैठ गई रियल एस्टेट, और उससे 35 शोबाए कारोबार जो थे वो बंद होके रह गए। अब इसके अलावा ये कहा करते थे कि 10 अरब की रोजाना की करप्शन होती है पाकिस्तान में, ये इमरान खान साहब फरमाया करते थे। 3.5 सालों में वो 10 अरब रोजाना की जो करप्शन थी, क्योंकि फरिश्ते आ गए हैं, वो तो रुक जानी थी। वो कितने पैसे बनते हैं, अरबों रुपया, आपने वो रियायत कहाँ किए, गया है, वो हिसाब दे आपने दे। रियायत की, वो कहते थे 12 अरब होती है रोजाना। वो कहते थे नैब बता रहा है कि 12 अरब हो रही है रोजाना। चलो यार, अली मोहम्मद खान आपने अली भाई की मोहब्बत में 2 अरब छोड़ा है, मैंने निभाना है। ठीक है जी, अली की मोहब्बत में। अच्छा, इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि 200 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती थी बकौल इमरान खान साहब के, क्योंकि फरिश्ते आ गए हैं तो वो नहीं हो रही 3.5 सालों में। वो अरबों डॉलर जो थे वो तो पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए थे, वो कहाँ गए हैं ये बता दें। मगर जो मैं कहना चाहता हूँ असल में वसीम बदामी साहब, बदकिस्मती ये है जो मैं कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान के जो खैरखा हैं, जो पॉलिसी साज हैं, जो ताकतवर हैं, गैर आइनी कदम उठाने की ना हमायत करते हैं ना डिमांड कर रहे हैं, मगर ये जरूर कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान पर रहम करें, अपनी जिद पर मत अड़े रहें, अपनी हदूदो कयूद जो आईनी है उसमें चले जाएं। वजह क्या है कि एक कहत हमने देखा था बंगाल में कि लोग चलते चलते गिरते थे, भूख की वजह से गिरते थे और मर जाते थे। आज कहत की दूसरी शक्ल है वसीम बदामी साहब के दुकानें, रेड़ियां भरी हुई हैं सब्जियों से, फलों से, दालों से, गोश्त से। मेडिकल स्टोर भी जो हैं अद्वियात से भरे हुए हैं, मगर लोगों के पास पैसा नहीं, सकत नहीं उसको खरीदने की। अच्छा, मुझे ये एक दूसरी ब्रेक शक्ल लेने है दो कहत की। और लोग मर रहे हैं लोग, ना अपना इलाज करवा पा रहे हैं, ना अपना पेट जो है वो भर पा रहे हैं। सही है। तो इससे जो एक लूट मार होगी भूख से मरते हुए लोगों की, उसको रोकने के लिए खाना जंगी की कैफियत पैदा होगी, और उससे पाकिस्तान की नाकाबिले तलाफी जो नुकसान पहुंच जाएगा। मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी है, मैं ठीक है किसी को अदराक नहीं हो मैं रहा। एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक में आने से सवाल ये भी है कि अगर इनसे ये परफॉर्मेंस के इश्यू सारा कुछ है, तो मेरी भी राय है कि इसमें फिर कोई लोग मसीहा ऑपोजिशन को भी नहीं समझ रहे कि अगर कोई यहाँ से परेशान भी होता है तो उससे पूछो कि अच्छा, यानी मैंने ऐसे कम लोग देखे हैं जो यहाँ से परेशान हो तो मसीहा आपको समझ रहे हो। वो या तो इनको मजीद चांस देने की फेवर में है कि यार शायद बेहतर हो जाए, ये हो जाए, वो जाए पिछले दिन, या वो मायूस हैं कि यार तो किसी से भी कुछ नहीं हुआ। तो मसीहा आपको भी नहीं समझ रहे, मेरी अपनी राय के मुताबिक ज़्यादातर लोग। एक ब्रेक लेते हैं, इस बार दोबारा आगे बात करते हैं इसमें। क्विकली जरा इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों में बात करते हैं। शहबाज गिल साहब आज आए मीडिया के सामने, सुनिएगा जावेद लतीफ़ साहब, और उन्होंने क्या कहा। वो ऑडियो वीडियो की बड़ी बातें चली, उन्होंने एक और बात की, इधर दिखाइएगा क्या कहा शहबाज गिल साहब ने। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है
جس کے بعد ماحول میں مکمل ترتھلی پڑ جائے گی. اب وہ صحافی بھائی پہ ہے, وہ کب لانا چاہتے ہیں آڈیو میں تو سن چکا ہوں, لیکن وہ کیونکہ ان کی امانت ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے آڈیو مریم بی بی کی, لیکن جب وہ آڈیو آئے گی تو ماننی بھی پڑے گی کہ وہ سچی ہے, اور اس کے بعد شرمندگی کئی گنا اور بڑھ جائے گی. اور جاوید عطیہ صاحب آپ تو بڑے آپ لوگ مطمئن تھے کہ پتہ نہیں ان کی سائڈ کی کچھ اور آڈیوز اور ویڈیوز آئیں گی جس سے تھرتھلی مچ جائے گی. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں مریم بی بی کی ایک اور آڈیو آنے والی ہے کہ کیا ہو رہی ہے جاوید صاحب؟ یار بدامی صاحب, پہلے تو میں معذرت آپ سے کر لوں, اس بندے کا تو میں جواب نہیں دوں گا, اس بات کا جواب دے دیں. ہے اور عجیب. ہاں, آپ بات جو کر رہے ہیں نا آڈیو ویڈیو بیان حلفی, یہ نہ پہلے مسلم لیگ نون لے کر آئی تھی نہ اب لے کر آئے گی. یہ آپ لوگوں کی کون لا رہا ہے جاوید صاحب؟ یہ مریم بی بی کی آڈیو کون لیک کر رہا ہے؟ یہ لاہور میں این اے 133 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جو ویڈیو, مسلم لیگ کی جو ویڈیو بنائی گئی, یہ وہی لا رہے ہوں گے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جو آڈیو آئی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے, وہ کہ ایک میڈیا سیل بنا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے جو آڈیو آئی تھی وہ میں لے کے آیا تھا یا وسیم بدامی لے کر آئے تھے؟ جس کی دسترس میں تھی وہ آڈیو لانا یا اس کو پبلک کرنا یا اس کو کنٹرول جس کے ہاتھ میں تھا وہی لے کر آتے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ میری فون جو ہیں وہ ٹیپ ہوتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں, وہی لوگ لے کر آتے ہیں. مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا جو آپ بات کر رہے تھے کہ آڈیو ویڈیو بیان حلفی, وسیم بدامی صاحب خدا کے لیے اگر آپ عدل کا نظام بھی کنٹرول رکھیں گے, جمہوریت کو بھی کنٹرول رکھیں گے, نتائج کو بھی کنٹرول رکھیں گے, حکومت کو بھی کنٹرول رکھیں گے, آزادی اظہار پر بھی کنٹرول رکھیں گے, تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ یہ لاوا پھٹنے سے کون روک سکے گا؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ٹھیک ہے, میں ذرا علی محمد خان صاحب سے بھی میں ایک سوال پوچھنا. ایک سیکنڈ, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو قیوم ملک کے حوالے سے آئی تھی, جی, اور اس پر قیوم ملک کو نوٹس ہوا تھا استعفیٰ دے دیا, اور قیوم ملک کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ ہوا تھا. صحیح ہے. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اس وقت سلوک ٹھیک کیا گیا تھا یا غلط. ہاں میں سمجھ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ارشد ملک صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے تو ان کا فیصلہ کیوں قائم ہے؟ یہ ٹھیک ہے, بات بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. یہ بھی میں کہتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ستیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اور کس کے دباؤ میں کیا جا رہا ہے. پوائنٹ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب آپ بتا دیں یہ کہ آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیوں کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں, ذرا وضاحت کر دیں. کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد انفارمیشن منسٹر نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگلا الیکشن ای وی ایم پہ نہیں کرایا تو پھر شاید گورنمنٹ فنڈز ریلیز نہ کر پائے. تو کیا کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جناب ہم پیسے نہیں دیں گے اگر ای وی ایم پہ الیکشن نہیں کرایا؟ تو علی بھائی نہیں, کیبنٹ میں ایسی کوئی بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. تو انفارمیشن منسٹر نے تو خود, یعنی یہ بات تو ذرائع سے سامنے نہیں ہے, خود انفارمیشن منسٹر نے کہی یہ بات کہ پیسے نہیں دیں گے. نہیں, شاید انہوں نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا ہو, بہتر ہے ان سے آپ یہ پوچھیں, لیکن کابینہ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا اور نہ کوئی کابینہ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے, کیونکہ آئینی طور پہ حکومت پابند ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. حکومت کوئی بھی ہو, ہماری ہو یا کسی اور کی, چاہے بھی تو آئینی جو پابندی ہے, ایک ذمہ داری ہے, اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. وقت پہ الیکشن کرانا آئین کے مطابق ذمہ داری ہے کہ وقت پورا ہونے کے بعد جو ہے جو نگران حکومت ہے وہ آئے گی, اور جو پچھلی حکومت ہے الیکٹڈ وہ اس کے دوران جتنا اس کو چاہیے تیاری کے لیے وقت اور تیاری کے لیے ان کو جو سہولتیں جس میں پیسہ اور جو ہے افرادی قوت دونوں چاہیے, وہ کوئی بھی حکومت ہو وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ڈسکس ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں. کوئی اگر آپس میں کسی نے کمنٹ پاس کیا ہوا علیحدہ بات ہے, لیکن کابینہ کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, ایسا کوئی ڈسکس بھی نہیں ہوا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں پی ایم کی موجودگی میں ایسا کوئی ڈسکس بھی نہیں ہوا ہے, بالکل صحیح. اور سر یہ اور بتا دیں, یہ گورنر پنجاب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بڑا
آج انہوں نے IMF کے حوالے سے کہہ دیا کہ ہم نے اپنا سب کچھ رکھوا دیا IMF کے آگے. ایک انہوں نے کہہ دیا ہے مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ میں تو ایک سائیڈ لائن کر دیا ہے پارٹی نے مجھے, یعنی ایسا عہدہ رسمی سا دے دیا ہے. چودھری سرور صاحب اور نجی نشستوں میں وہ بڑی اپنی ناراضگی کا اظہار مسلسل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے بہت عرصے سے, کیا ہو گیا ہے؟ میں اس پہ میں دو باتیں کروں گا. اس پہ پارٹی کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کو جو ہے آئیڈیلی صورتحال نہیں ملتی. فار ایگزامپل اب میں پارلیمانی امور کا وزیر ہوں, شاید میں چاہوں گا کہ مجھے وزیر خارجہ بھی بنا دو اور ڈیفنس منسٹر اور انٹیریئر تینوں مجھے دے دو, تو وہ نہیں ہو سکتا نا. کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی مجھے اس قابل نہ سمجھتے ہوں. تو کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. مچور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں ان کو آپ پبلک میں, کیونکہ پبلک کا اس سے کیا کام ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط اگر ہو تو بہتر ہے. چودھری سرور صاحب قابل احترام ہیں, ہمارے گورنر ہیں اور میرے لیے تو بہت محترم بھی ہیں. ہم تو ان کو بالکل بڑے بھائی کی طرح رسپیکٹ دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے. ظاہر ہے کوئی اس کا کوئی آؤٹ آف کانٹیکٹ کسی نے کوٹ کیا ہوگا, ان کا کوئی مطمع نظر کچھ اور ہوگا. علی بھائی آپ زیادہ باخبر, ان کا وہ اپنا مطمع نظر زیادہ کھل کے بیان کرتے ہیں نجی نشستوں میں, اور اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے زیادہ سخت ہے پارٹی کے حوالے سے جس کا انہوں نے. وہ خان کے بالکل تگڑے سپاہی ہیں, ورکر ہیں ہماری جماعت کے, اور بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور انشاءاللہ وہ خان صاحب کے ساتھ پکے کھڑے ہیں. وہ نجی نشستوں میں گورنمنٹ میں تنقید نہیں کر رہے بہت زیادہ آج کل آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ سر نجی نشستوں کی باتیں ہم میرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ نجی نشستوں میں تھوڑی میں تو اپنے دفتر جاتا ہوں, شام کو ادھر آپ لوگ مجھے گھیر لیتے ہیں. نجی نشستوں میں بیٹھنے قابل آپ لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے پچھلے 8-9 سالوں میں. آپ بڑے آدمی ہو گئے نا ماشاءاللہ. صحیح بات. صحیح. بھٹی صاحب یہ بتائیں کیا یہ بلدیاتی, میں بڑا چھوٹا سا ورکر ہوں اتنا. بھٹی صاحب یہ بلدیاتی الیکشن اگلا ہو پائے گا پنجاب کا بلدیاتی الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر, یہ پریکٹیکل ہے بھٹی صاحب؟ چونکہ ابھی بلدیاتی تو بھی لگا ہوا ہے 4-5 مہینے بعد, مارچ کی بات ہو رہی ہے, اور اگر MP کا الیکشن ہو تو 350-400 لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, بلدیاتی میں تو ہزاروں آدمی ہوتا ہے. یہ کیا کہیں گے گورنمنٹ کے اس فیصلے پہ؟ دیکھیے 2-3 باتیں اس سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی جوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس قیوم کی ویڈیو آئی, تو جسٹس قیوم صاحب کی ویڈیو میں جو شہباز شریف صاحب تھے وہ سزا سے بچ گئے تھے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جج ارشد ملک کو سزا ملی, مگر یہ مسلم لیگ نون والے جج ارشد ملک کی ویڈیو سے مکر گئے تھے, اور ابھی بھی ان کو چاہیے تھا کہ لے کے آتے. بیان حلفی بھی یتیم ہو چکا ہے. ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی کیس سنا جا رہا ہے, وہ بھی اللہ کرے گا کسی منطقی انجام تک پہنچے گا. اور اگر اصل یہ سب چیزیں اصل ہیں تو میں جوید لطیف صاحب کے ساتھ ہوں ان کے موقف کے. اگر یہ ساری چیزیں نقل ہیں تو پھر یہ شوشے نہیں چھوڑنے چاہیے. اور وہ جو 2000 میں جمہوریت بک رہی تھی اور سویلین بالادستی انقلاب مزاحمت, اس کا بھی الیکشن کمیشن سے امید ہے کہ وہ بھی اس پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گی. اور ملک قیوم ٹیپ پہ ایک معصومانہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ملک قیوم ٹیپ کے 2 کردار تھے, ایک نہیں تھا. ایک کا نام شہباز شریف تھا, ایک کا نام ملک قیوم تھا. ملک قیوم کے خلاف تو ہو گئی کارروائی, گھر چلے گئے وہ. شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ آج بھی مسلم اگر پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو شہباز صاحب کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو یہاں ہوتا. He got away with it. ملک قیوم had to go home. شہباز شریف صاحب got away with it. بالکل. نمبر 2 ہے میری خواہش ہے کہ ٹیکنالوجی ہو, EVM پر اگلے الیکشن ہوں, لیکن جو شروع سے ہی متنازع بنا دیا ہے ہم نے. اب EVM پہ جہاں 2,000 کا ووٹ بکتا ہو جس قوم میں جس ملک میں, وہاں کوئی الیکشن ہارنے والا نہیں مانے گا, اور اللہ کرے ہو جائے. بلدیاتی جو ادارے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف نے جو ان کے ساتھ حشر کیا ہے ان کا کمال ہے. ان سے زیادہ تو پرویز مشرف اچھے نکلے, جو آپ کا ان سے زیادہ تو پرویز مشرف صاحب اچھے نکلے کہ جنہوں نے اصل کوئی تھوڑا سا لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد جب کاف لیگ آئی تو انہوں نے اس کو بھی سائیڈ لائن کر دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے فواد چودھری صاحب کے اس بیان پر جہاں انہوں نے بڑا قوم سے فخر سے بتایا کہ 11 لاکھ جا چکے ہیں اور 20 لاکھ اگلے 2 سالوں میں جائیں گے. یہ ہے وہ تبدیلی جو آ چکی ہے. آپ کہتے ہیں نا آ رہی ہے, یہ آ چکی ہے کیونکہ ہمارے خان صاحب نے 2 پرومس کیے تھے کہ باہر سے لوگ لاؤں گا, یہ یہاں سے باہر جا رہے ہیں, پاکستان کا سبز پاسپورٹ, پاکستان کا سبز پاسپورٹ مضبوط ہوگا, وہ بدترین 4-5 نمبر پہ ہے, اور میں باہر سے لوگ لاؤں گا اور باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈیں گے.
تو اللہ کے فضل سے آپ اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ یہاں سے باہر جا ہیں۔ رہے ہیں لاکھوں. میں بریک لے لوں بھٹی صاحب، میں نے آپ کو اس میں ٹائم دے دیا. اب پھر بھی میں فواد چودھری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ سارے 11 لاکھ اور 20 لاکھ حکومت کی کوششوں سے گئے ہیں تو کمال ہے، کچھ شیئر کریں، اور اگر نہیں گئے تو پھر اس میں کریڈٹ اور شیئر نہ کریں، کنسرن شو کریں کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد بس پھر بھٹی صاحب اپنا جاوید صاحب آپ ایک فائنل کامنٹ دیجیے گا علی محمد خان صاحب بریک کے بعد. بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، فائنل کامنٹس آپ دے دیں. پہلے جاوید عطیہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کلوز کرنا ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ ابھی تو آڈیو ویڈیو بیان حلفی کے حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب جو فرما رہے تھے اس کو چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا کر جو سزا دی گئی تھی پہلے یہ بتا دیں کہ وہ ختم کیوں ہوئی، یا وہ سزا دینے والا پروسیس غلط تھا، دینے والے غلط تھے، دلوانے والے غلط تھے، یا دوبارہ جب وہ بری ہوئے تب غلط کیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے کسی کو مجرم بنانے کی، مجرم بنا دیا جاتا ہے، اور جب کسی کو بری کروا کر اس کو نلا دلہا کر لانا ہو تب لے بھی آتے ہیں. پوائنٹ ہے، صحیح ہے، یہ ایسا ہوا ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے منسٹر صاحب سے آخری سوال پر 1 منٹ رہ گیا، لیبر کیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا، ان کا حشر کو اچھا منسٹر صاحب یہ نہیں ہوا. آخری 30 سیکنڈ رہ گئے، بتا دیں. مگر اب میں ابھی اٹارنی جنرل بھی کہہ رہے تھے کہ چیئرمین نیب کے عہدے میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں ہونی چاہیے؟ فائنل کامنٹ آپ کر دیں. اور خاص طور پر ان کا سب سے بڑا جرم علی محمد خان کی حکومت کا یہ ہے کہ وسیم انہوں نے لوگوں کی امیدیں ختم کر. منسٹر صاحب سے بس وقت ختم ہو گیا. منسٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے آواز. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. چلے وہ ان کو چلیں ٹھیک ہے، میں کلوز کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.